ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل الأدب العبد المنير والرسول المصدق المصطفى الرجب المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلقها ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم القيامة إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. صلوات دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی کے محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. کل بھی اسی فرمان کے ضمن میں سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے حضور میں چند گزار شادہ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج بھی ہدف اور مقصد امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہی کا ذکر موصول ہے، لیکن معصوم کا ذکر شروع کرنے سے پہلے ذرا تمہید میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، ہزاروں مرتبہ منبر سے بیان کی جاتی ہیں. غدیر خم کے میدان میں سرکار نبی معظم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اس مجمع کو کہا تھا: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ملت اسلامیہ کے درمیان، مسلمانوں کے دو طبقوں کے درمیان اس بات میں آج تک اختلاف ہے کہ سرکار کی ولایت و مولائیت کا جو اعلان ہوا تھا اس میں حکومت بھی شامل تھی یا صرف ولایت تھی، حکومت نہیں تھی. یہ آج تک ملت اسلامیہ کے دو طبقوں میں اختلاف ہے. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دن جو مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا اس ولایت میں حکومت بھی شامل تھی. ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، مولا تو وہ ہیں لیکن حکومت اس میں شامل نہیں تھی اس اعلان میں. دو طبقات ہیں. اچھا، وہ اعلان جو بھی تھا، ابھی میرا مقصد اس کی وضاحتوں میں نہیں جانا،
اس کے بعد دو آیتیں، میں ربط نہیں باتیں کرتا، مجھے امام زمانہ ہی کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس اعلان کے بعد۔ ایک آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ یعنی ایک تو تکمیل دین کی سند ملی ہے ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ولایت علی کے اعلان کے بعد اللہ نے تکمیل دین کی سند دی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کے تمام ہونے کی سند بیان فرمائی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی بیان فرمائی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں آج تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے آج اس طرف نہیں جاتا، ایک اور بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن چلیے رک کے جملہ کہہ لیتا ہوں کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ نے نہیں کیا، اس وقت تک دین رضی اللہ نہیں بنا۔ ولایت علی کے بغیر دین بھی رضی اللہ نہیں۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک آیت بہت کم پڑھی جاتی ہے، اور میرا مقصد آج وہ آیت پڑھنا ہے۔ اس اعلان کے بعد دوسری آیت جو نازل ہوئی نا، وہ یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا، یعنی ولایت علی کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گئے تھے۔ آپ کی بڑی توجہ ہے، آپ بڑی نوازش ہے آپ کی۔ ولایت علی کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گئے تھے۔ آپ کی توجہ کو تو لفظ بدل کے نہ کہوں، غدیر کے دن جتنے مایوس ہوئے تھے وہ کافر تھے۔ اچھا، غدیر کے دن جتنے مایوس ہوئے وہ کافر تھے، لیکن سامنے تو سارے صحابی تھے نا، وہ تو نمازی تھے نا، وہ تو حاجی تھے نا، وہ تو مایوس نہیں ہوئے نا۔ اگر مایوس ہوئے ہوتے تو بخن بخن کہہ کے مبارک کیسے دیتے؟ تو سارے خوش تھے، وہ تو سارے خوش تھے نا، وہ تو مبارکیں دے رہے تھے۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، جو مایوس ہوئے وہ کافر تھے۔ آپ کی توجہ ہے جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو مایوس ہوئے وہ کافر تھے، باقی صحابہ تو ظاہر مایوس نہیں ہوئے۔ اچھا، میں اتنے مجمع میں کہاں ڈھونڈوں کہ کون کافر تھا اور کون کافر نہیں تھا؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں تو سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں جو مجمع موجود تھا، میں سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے کافر مایوس ہو گئے،
میں ڈھونڈنے نکلا نا تو مجھے ایک کافر نظر آیا، مجھے لگتا ہے وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اور وہ کافر ہے کون؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس بھی کافروں میں سے تھا۔ یعنی غدیر کے دن ابلیس مایوس ہو گیا۔ جو ہے نا جو جملہ اس کا ایک مرتبہ سلوات پڑھیے گا بابا سے بڑی غدیر کے دن شیطان مایوس ہو گیا۔ اچھا مایوس وہ ہوا ہے، پریشان آپ لگتے ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ غدیر کے دن شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا۔ میرا آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے، جو اصل مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مایوس ہوا کیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک مایوس نہیں تھا، آج تک اسے امید تھی کہ میرا داؤ لگ جائے گا، آج مایوس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے وقت جب آدم آئے نا تو اسے امید تھی یہ جائے گا نا میرا داؤ لگ جائے گا۔ نوح چلے گئے، آدم چلے گئے، نوح آ گئے، اس کے دل میں تھا نوح جائیں گے میرا داؤ لگ جائے گا۔ ہر نبی کے جانے کے بعد اسے امید تھی کہ میرا داؤ لگ جائے گا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ یعنی اسے امید تھی کہ میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا لوں گا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، وضاحتوں کا وقت نہیں ہے، بڑے آرام سے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اسے امید تھی کہ میری مرضی کے فیصلے ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں بھی اسے امید تھی کہ میرا داؤ لگ جائے گا۔ مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں بھی اسے امید تھی کہ میرا داؤ لگ جائے گا۔ بدر کے بعد بھی اسے امید تھی کہ میرا داؤ لگ جائے گا۔ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو یہ مایوس ہو گیا کہ میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ جب علی کا اعلان ہوا نا تو یہ مایوس اس لیے ہوا کہ اس نے علی کا اعلان کیا ہے، علی حسن کا کر جائے گا، حسن حسین کا کر جائے گا، حسین زین العابدین کا کر جائے گا، زین العابدین محمد باقر کا کر جائے گا، محمد باقر جعفر صادق کا کر جائے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کا کر جائے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کا کر جائے گا، علی رضا محمد تقی کا کر جائے گا، محمد تقی علی نقی کا کر جائے گا، علی نقی حسن عسکری کا کر جائے گا، حسن عسکری امام زمانہ کا اعلان کر جائے گا۔ یہ مایوس اس لیے ہوا کہ یہ فقط علی کا اعلان نہیں بلکہ قیامت تک نظام ولایت کا اعلان ہے۔ شیطان مایوس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے فقط علی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ قیامت تک کے نظام ولایت کو دیکھ رہا تھا، نظام ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی سمجھ گیا کہ یہ کبھی امت کو بے وارث چھوڑ کے ہی نہیں جاتے۔ بڑی توجہ ہے آپ سے، احسان کیجیے، کبھی امت کو بے وارث چھوڑ کے ہی نہیں جاتے۔ اچھا وارث کا ہونا اتنا ضروری ہے، آپ کی توجہ، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وارث نبی کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ دفن مصطفیٰ مؤخر کر دیا جاتا ہے
پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. دفن مصطفیٰ مؤخر کر دیا جاتا ہے، وارث کا فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ وارث کا ہونا ضروری ہے. نہیں آپ توجہ فرمائیں گے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی ازواج میں یہ وہ محترمہ ہے جو سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھی. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. جو سیاسی فیصلے بھی بعض اوقات فرماتی تھیں، بڑی سمجھدار اور بڑی ہی زیرک تھیں. جب حضرت عمر زخمی ہو گئے نا تو انہوں نے پیغام بھیجا، عمر ایسے نہ جانا، اپنے بعد وارث کا اعلان کر کے جانا. اس کا مطلب یہ کہ ام المومنین بھی جانتی ہیں وارث کا ہونا ضروری ہے، صحابہ بھی جانتے ہیں کہ وارث کا ہونا ضروری ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. نہیں جانتے تو نبی نہیں جانتے، وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ اس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایسے ہی چھوڑ کے نبی چلے گئے. امت پہ خود بنا لینا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے نہیں، غدیر میں اعلان کر کے گئے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک جملہ عرض کروں نا، ایک ہادی غدیر میں بنایا گیا، ایک سقیفے میں بنایا گیا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. ایک غدیر میں بنایا گیا، ایک سقیفے میں بنایا گیا. کیونکہ میرا مقصد نہیں ہے آج اس طرف جانا، لہذا میں جان بوجھ کے اس طرف نہیں جا رہا، میں پلٹ کے آ رہا. یہ مایوس ہو گیا کہ اب میری مرضی نہیں چل سکتی قیامت تک کے لیے. اب شیعہ اور اہل سنت میں فرق کیا؟ میں آپ کی خدمت میں بڑی سادگی سے عرض کروں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی اپنے بعد کسی کو بنا کے نہیں، امت پہ چھوڑ کے چلے گئے. 250 سال کے بعد جب مولا امام زمانہ غیبت صغریٰ اختیار کرنے لگے تو کیا امت کو بے وارث چھوڑ کے چلے گئے؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. میرا مقصد ہی یہ تھا، یہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا. یا غیبت کبریٰ میں مولا ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام زمانہ امت کو ایسے ہی بے وارث چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر برادران اور ہمارے نظریے میں صرف 250 سال کا فرق ہے. وہ 250 سال پہلے قائل ہو گئے. آپ کی توجہ ہے جانے، ہم 250 سال بعد اس بات کے قائل ہو گئے. ہم کہتے ہیں 250 سال کے بعد امام چھوڑ کے چلے گئے، وہ کہتے ہیں نبی چھوڑ کے چلے گئے. آپ کی توجہ ہے ہمارے دوستوں. نئی آل محمد کی عادت ہے، سیرت ہے کہ وہ کبھی بھی امت کو بے وارث چھوڑ کے نہیں جاتا. اور پختہ یقین ہو کہ وہ بے وارث نہیں چھوڑ کے جاتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام زمانہ 5 سال کی زندگی جب امامت ملی، جب امامت آپ کے پاس آئی اور مولا کو خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ حسن عسکری فرماتے ہیں بیٹا غاروں میں رہنا، بندوں کے درمیان نہ رہنا، چھپ چھپا کے رہنا. جو چھپ چھپا کے رہتا ہے اس نے اپنے اور قوم کے درمیان جن کو وسیلہ بنایا ان کو نائب امام کہا جاتا ہے. بڑی توجہ ہے آپ کی، بڑا حوصلہ ہے آپ کا، بڑی توجہ ہے آپ کی. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ. 4 نائب مولا کے، 4 نائب مولا نے معین کیے. مجھ تک تم نہیں جا سکتے، ان کے ذریعے مجھ تک آنا. پہلے نائب عثمان بن سعید 40 سال تک مولا کی نیابت کرتے رہے. 40 سال تک. آپ کی توجہ ہے.
40 سال تک مولا کے نائب رہے ہیں عثمان بن سعید. اسی عثمان کے بیٹے محمد بن سعید مولا کے 5 سال نائب رہے. 5 سال مولا کے نائب رہے. حسین بن روح مولا کے 21 سال نائب رہے. 21 سال حسین بن روح. علی ابن محمد 3 سال نائب رہے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ دور ہے جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے. یعنی غیبت صغریٰ کا مطلب یہ کہ ابھی پورا عدم تعلق نہیں رہا. ایک بندہ ہے جسے سرکار ملتے ہیں اور وہ بندہ قوم کو ملتا ہے. ایک لفظ بہت کم عام طور پہ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں. علماء اس بات کو جانتے ہیں. لفظ استعمال کیا جاتا تھا ناحیہ مقدسہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کبھی گرین کہتے تھے, کبھی مائے مبین کہتے تھے, کبھی شریف کہتے تھے. کبھی جو ادھر سے پیغام آتا تھا نا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ امام زمانہ کی طرف سے ہے, بلکہ کہا جاتا تھا ناحیہ مقدسہ کی طرف سے ہے, مقدس طرف سے ہے. مقدس طرف سے ہے یعنی امام کا نام نہیں لیا جاتا تھا, وہ طرف کہ جو مقدس ہے. چلو یہ بات آپ نے کم سنی ہوگی لیکن مجلسوں میں یہ بات ضرور سنی ہوگی. یہ مصائب کے جملے ناحیہ مقدسہ کی طرف سے ہے. زیارت ناحیہ میں ایسے آیا ہے. ناحیہ کا معنی ہے طرف, جو امام کی طرف سے منسوب ہو اسے ناحیہ مقدسہ کہا جاتا ہے. آپ نے توجہ فرما دی. آخری نائب چوتھے علی ابن محمد مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا علی اپنے معاملات کو سمیٹ لو, اپنے معاملات کو سمیٹ لو, 6 دن کے بعد تجھے موت آ جائے گی. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. یہ موت کے وقت کو امام ہی جانتے ہیں. فرمایا 6 دن کے بعد تجھے موت آ جائے گی, اپنے معاملات کو سمیٹ لو. آج کے بعد میں تمہیں نہیں ملوں گا. میرے شینوں کو بتا دو اب میں کسی کو نہیں ملوں گا. اب میں کسی کو نہیں ملوں گا. مولا ملیں گے نہیں, نظام قیامت تک ہے. امام ملیں گے نہیں, نظام قیامت تک ہے. اب قیامت تک کا نظام مجھ جیسے جاہلوں سے چلے گا. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. چلو مجھے تو چند لفظ آتے ہیں جسے عربی پڑھنا نہیں آتی, اس کے کہنے پہ دین پہ عمل کیا جائے گا. مجھے بتاؤ کون ہے وہ کہ جس کے کہنے پہ دین پہ عمل کرنا ہے؟ چلو میری بات نہ مانو, امام کی تو مانو. میری نہ مانو, امام کی تو مانو. امام زمانہ کہتے ہیں اپنے آپ آخری نبی کو آج کے بعد میں تم میں سے کسی کو نہیں ملوں گا. آج کے بعد جو ہماری روایات کو بیان کرے اس سے پوچھنا کہ دین کا مسئلہ کیا ہے. انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم, میں ان پہ حجت ہوں وہ تم پہ حجت ہے. جنہیں امام ہم پہ حجت بنا کے گئے انہیں مجتہد کہا جاتا ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں نے جان بوجھ کے آج یہ آپ کی خدمت میں امام زمانہ کے عنوان سے, اور بتا یہ بات میں کہتا رہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں. معصومین کی سیرت میں ایک بہت بڑی چیز جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ معصومین کو مخلص نہیں تھے.
آپ ناراض ہو جائیں گے، بڑے مخلص شیعہ ہیں آپ، میں کیا کروں؟ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہ تاریخ پڑھنے کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ جناب قبلہ مولانا نے بھی کہا کہ میں تاریخ جو ہے اس کو ذرا وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رب کعبہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مولا حسین کے بارے میں یہ جملہ عام طور پہ تاریخ میں موجود ہے، میں نے خود پڑھا ہے قصہ کربلا میں یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا گیا مولا سجاد سے، مولا آپ کے بابا نہ مکے میں رہے نہ مدینے میں رہے، مدینہ حرم رسول تھا، مکہ حرم خدا تھا، مکے میں کیوں نہیں رہے، مدینے میں کیوں رہے؟ مولا کا جواب سنیے گا، مولا فرماتے ہیں ما بین مکہ والمدینہ تھا عشرون رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ میں 20 بندے بھی ایسے مخلص نہیں تھے جو ہمارے مخلص ہوتے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں، 20 بندے بھی ہمارے مخلص موجود نہیں تھے۔ آپ کی توجہ ہے، میں پلٹ کے جاؤں گا اپنے موضوع پہ، لیکن یہاں پہ رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے پاس بندے آئے بعد از نبی، یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اٹھیے قیام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ بندے تقریباً 300 تھے۔ 300 بندہ جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہتا مولا اٹھیے قیام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے سب پہ نظر کی، مولا نے سب پہ نظر کر کے کہی آج رات کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، صبح آ جانا اگر میرے حامی ہو، بس ایک شرط ہے، جو صبح میری حمایت کے لیے آئے نا سر کے بال منڈوا کے آ جائے، سر کے بال منڈوا کے آ جائے۔ جب کہا نا سر کے بال منڈوا کے آئے، اگلے دن یا 4 آئے تھے یا 5 آئے تھے، 4 آئے تھے یا 5 آئے تھے۔ آپ کی طرح جو گھبراہٹ نہیں گئے، 4 آئے تھے یا 5 آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، ساتھ دینے کا اعلان کر رہے تھے، چند بالوں کی قربانی دینے میں آمادہ نہیں تھے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ چند بالوں کی قربانی دینے پہ آمادہ نہیں تھے۔ اس دور کے چند بال منڈوانے پہ تیار نہیں تھے، آج کے معصوم کے کہنے پہ چند بال رکھنے پہ آمادہ نہیں۔ جو معصوم کے کہنے پہ چند بال رکھتا نہیں، دعویٰ کرتا ہے میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ کوئی فوج نہیں، سنت معصومین ہے، کیوں نہیں رکھتا چند بال؟ رکھتا نہیں اور دعویٰ بڑا ہے، میں بڑا پکا شیعہ ہوں، میں بڑا پکا محب ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کرتا ہوں آل محمد کو مخلص ملے گی، بڑی توجہ آپ صاحبان کی۔ میں نے ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے موضوع پہ پلٹ کے جانا ہے۔ تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بنی امیہ کو زوال آیا، بنی عباس کی حکومت ابھی نہیں بنی تھی۔ ابو مسلم خراسانی وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے بنی عباس کو حکومت ملی ہے۔ ابو مسلم خراسانی اس کا نام ہے، جس کی وجہ سے بنی عباس کو حکومت ملی۔ وہ بنی عباس کو حکومت دینے سے پہلے مولا کی خدمت میں اس نے خط بھیجا، مولا یہ حکومت آپ کی ہے، آپ اٹھیے، میں آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہوں۔ خط لے کے قاصد آیا، مولا امام جعفر صادق نے اس خط کو اس قاصد کے سامنے دیے پہ رکھ کے جلا دیا، بڑی توجہ آپ کی، دیے پہ رکھ کے جلا دیا۔ جب جلایا نا، قاصد دیکھ کے کہتا ہے مولا جواب نہیں دیں گے؟ کہا جواب ملا نہیں، کہا جواب ملا نہیں، اسے جو جواب دیا نا وہ کہا لز زمان و زمانی ولا اخوان و اخوانی، نہ تو ہمارا ہے نہ زمانہ ہمارا ہے۔
حکومت دے رہا بنی عباس. ایک اور بندہ آپ نے سنا ہوگا، ابو سہل خراسانی اس کا نام ہے. مولا کی خدمت میں آیا، مولا اتنے بندے آ کے کہہ رہے ہیں آپ اٹھیے قیام کیجیے، حکومت آپ کو مل سکتی ہے. مولا نے دیکھ کے فرمایا کتنے بندے تیرے ساتھ ہیں؟ کہا مولا 1,00,000 بندہ تو میں اکیلا لے کے آ جاؤں. 1,00,000 بندہ تو میں اکیلا لے کے آ جاؤں گا. جب ابو سہل خراسانی نے دیکھ کے کہا نا 1,00,000 بندہ میں لے کے آ جاؤں گا، مولا کہتے ہیں ان 1,00,000 میں تو بھی ہے. اس 1,00,000 میں تو بھی ہے. کہا مولا میں ان میں کیا، میں تو سربراہ ہوں، میں تو 1,00,000 بندہ لے کے آؤں گا. کہا اچھا باقی کو تو بعد میں دیکھ لوں گا، تم تو پکے ہو نا اس بات پہ. کہا مولا پکا ہوں. کہا چلو اگر تم میرے حامی ہو نا، وہ تنور جل رہا ہے اس میں چھلانگ لگا دو. بڑی نواز شاہ کی بڑی مہربانی ہے، وہ تنور جل رہا ہے اس میں چھلانگ لگا دو. 10 بستہ عرض کرتے مولا میں آپ کو حکومت دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے ہی جلانا چاہتے ہیں، آپ مجھے ہی جلانا چاہتے ہیں. مولا دیکھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بات ایسے میں نے کہہ دی تھی، کوئی بات نہیں تم بیٹھ باتیں کرنے لگے. مولا اتنے میں ہارون مکی آ گیا. جو مخلص کیا تھا ہارون مکی وہ آ گیا. ہارون مکی دروازے سے اندر آئے. مولا نے دیکھ کے کہا ہارون اس تنور میں چھلانگ لگا دو. شعلے بھڑک رہے تھے. ہارون نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تنور میں چھلانگ لگا دی. ادھر اس نے چھلانگ لگائی، مولا نے منہ پھیر کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. مولا نے منہ پھیر کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. جب مولا اس سے باتیں بڑی دیر تک کرتے رہے نا، یہ پلٹ کے تنور کی طرف دیکھتا رہا. مولا کی بات نہیں سن رہا، پلٹ کے تنور کی طرف دیکھتا رہا. آخر کافی وقفے کے بعد مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابو سہل اس تنور والے کی خبر نہ لے. کہا مولا جلدی کیجئے، بیچارے کے لیے وہاں پہ چلیے. اب جب وہاں لے کے ہارون مکی کے پاس ابو سہل کو تنور کے قریب مولا گئے نا، تو تنور میں بیٹھ کے ہارون مکی سبحان کو 200 کے رسمی پڑھا. سبحان قدوسم کی تسبیح پڑھ رہا تھا. جس اللہ نے ابراہیم کے لیے نار کو گلزار بنایا تھا، اس اللہ نے ہارون مکی کے لیے اس نار کو گلزار بنا دیا. مولا نے ہاتھ پکڑا، ہارون مکی کو باہر نکالا. باہر نکال کے ابو سہل سے پوچھا ابو سہل تو جو کہتا تھا 1,00,000 لے کے آ سکتا ہوں، اس جیسے کتنے ہیں؟ اس جیسے کتنے ہیں؟ دیکھ کے کہتے ہیں مولا شاید یہی ہے، اس کے علاوہ آپ ناراض نہ ہو جائیے گا. نعرہ مارنے والے تو لاکھوں تھے نا، دعویٰ کرنے والے تو لاکھوں تھے نا. ایسے دعویٰ کرنے والے لاکھوں کی ضرورت نہیں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. ایسے دعویٰ کرنے والے لاکھوں کی ضرورت نہیں جو معصوم کے کہنے پہ تنور میں چھلانگ لگا دے. ایسے ماننے والوں کو آل محمد کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں نا، مخلص کتنے. چلو آپ کی توجہ، میں جملہ عرض کر رہا ہوں. امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو یہ روایات میں ملتا نہیں ہے کہ اس وقت ظہور کریں گے جب 313 ہوں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تک 313 ہی پورے نہیں ہوئے.
दावे करने कितने, दावा करने वाले कितने हैं दावा करने वाले, लेकिन 313। अच्छा जाइए रिवायात को देखिएगा, उलमा से पूछिएगा, वो जो 313 है ना, वो उस जमाने के नहीं होंगे, उनमें से बहुत ज्यादा पहले शामिल हो जाएंगे। सहाबे कहफ उनमें हैं, जनाबे सलमान उनमें हैं, अबू ज़र उनमें हैं, मालिक उस्तर उनमें हैं। तो बहुत ज्यादा तो वो हैं जो पहले होंगे, बहुत ज्यादा तो वो हैं कि जो पहले थे अब दोबारा आएंगे। मेरे ख्याल में, मैंने दकीक हिसाब नहीं किया, अगर उनको निकाल लिया जाए जो पहले थे तो बाद वाले तो बड़े कम बचते हैं। इसका मतलब ये है कि उस मेयार पे पूरा उतरने वाले अभी तक इमाम जमाना के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए कि हुक्म इमाम फरमाए ना, ये फिर भी सोचते हैं माने या न माने। मेरी बात आप तक पहुंची है ना? जब जमला अर्ज कर रहा हूं, इमाम हुक्म दे, मोमिन सोच रहा होता है कोई राह निकल सकती है, बच जाऊं। मोमिनों के पास तो बड़े जरिए होते। वो बनी इसराइल की बात को आप जानते हैं, बनी इसराइल की बात आप जानते, कहा कि मछलियां हफ्ते के दिन नहीं पकड़नी, कुरान का वाक़या है, हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी। कहा ठीक है, हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते। क्यों? इसलिए कि हफ्ते के दिन दरिया बाहर निकलता था, मछलियां सारी बाहर आ जाती थी, आसानी से पकड़ ली जाती थी। कहा नहीं, जरा मेहनत से कमाओ, बड़ी तवज्जो है, मेहनत से कमाओ, ऐसे नहीं जो बाहर आई हुई है इन्हें ना पकड़ लो। कहा हफ्ते के दिन, चूंकि दरिया बाहर निकलता है, तुमने मछलियां नहीं पकड़नी। कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म है। हफ्ते के दिन उन्होंने क्या किया, मछलियां बाहर निकली, इन्होंने बंद बांध दी, दोबारा पलट के ये जा ही ना सके, इतवार को पकड़ ली। पता नहीं आपकी तवज्जो है क्या नहीं। इन्होंने हुक्म पे अमल किया है, रूह हुक्म पे अमल नहीं किया। हुक्म पे अमल किया है, रूह हुक्म पे अमल नहीं किया। आप अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, हम कितने हैं जो रूह अमल पे, रूह हुक्म पे अमल करते हो। हम हुक्म पे भी अमल नहीं करते, रूह हुक्म तो बड़ी बात की बात है। अब की तवज्जो है, मैं मौजू बोलता नहीं, मेरे जहन में मौजू है, मैं मकामी हूँ, शायद कोई और बात ना करे यहाँ पे आके, लेकिन मेरा तो हक बनता है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। मासूम ने फरमाया 6 दिन के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, आज के बाद मैं किसी से मिलूंगा नहीं। तुमने मसले पूछने हैं उलमा से पूछना, वो तुम पे हुज्जत है, मैं उन पे हुज्जत हूँ, अल्लाह मुझ पे हुज्जत है। हमारे समझदारों ने कहा क्या जरूरत है मौलवियों के मानने की, ये तो गैर मासूम है, ये तो गैर मासूम है, हम इनकी तकलीफ क्यों करें इनकी तकलीफ, गैर मासूम की। हम तो मासूम की तकलीफ कर दो। आपकी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, हम तो मासूम की तकलीफ करेंगे, गैर मासूम की तकलीफ हम नहीं करेंगे। पागल को पता ही नहीं, मासूम की तकलीफ नहीं इताअत होती है। मासूम की इताअत होती है, तकलीफ होती ही गैर मासूम की है, तकलीफ होती ही गैर मासूम की। और तकलीफ है क्या? एक अंधा बंदा है, उसने सड़क को क्रॉस करना है, कैसे करे? किसी बाब सीरत का हाथ पकड़ के वो सड़क पास कर सकता है, खुद से पास करेगा, टकरा जाएगा गाड़ी के साथ, हलाक हो जाएगा। तकलीफ का माना ये है कि किसी ऐसे का हाथ पकड़ लो जो
सड़क क्रॉस कर दे। आपकी तवज्जो है या नहीं साहिबान? डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी में, खुद क्यों नहीं इलाज करते? वकील के पास जाते हो केस लेके, खुद क्यों नहीं पेश होते? जैसे वकील के पास जाते हो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आर्किटेक्ट के पास आप जाते हो, ये दीन भी इतना मजलूम है कि तुम खुद ही मुजतहिद हो। हर काम में उसके माहिर के पास और दीन में जाहिल के पास। आपकी तवज्जो है? कारोबारी यहाँ पे खड़ा होके कहता है तकलीद ना करो, उसकी तो मान लो, इमाम कहता है तकलीद करो। मौला हसन अस्करी का फरमान, मौला हसन अस्करी, फज़िल अवाम ऐ युक़ल्लिदूहु, अवाम पे वाजिब है कि इनकी तकलीद करें। इमाम का मानना जरूरी है या मुझ जैसे जाहिल का मानना जरूरी? आपकी तवज्जो है ना? गदीर में ऐलान फकत अली का नहीं था, कयामत तक के निज़ाम हिदायत करेगा। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज़ करना चाहूँ। और अगर रोक गए इमाम ज़माना की गैबत है तो भाइयों के साथ मुत्तफिक हो जाओगे 250 साल के फर्क के साथ। वो पहले काहिल थे, तुम्हारी आज काहिल नहीं। मेरे दोस्तों, जितने मसाइल इस वक्त हैं, हम दीन को सही तौर पे समझ नहीं रहे। ये एक मसला ऐसे ही मारूफ हो गया है, उसूल दीन में फुरूए दीन में तकलीद है, उसूल दीन में तकलीद नहीं। ये जुमला सुना? उसूल दीन में तकलीद नहीं, फुरूआते दीन में तकलीद है। चलो इस बात पे भी सोचने की ज़रूरत है। फुरूआते दीन तो मुज्तहिद से पूछना है, आलिम से पूछना है, और उसूले दीन जाहिलों से पूछना। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं? जुमला अर्ज़ करना चाहूँ, उसूले दीन किनसे पूछना है? जाहिलों से। एक जुमला और मैं अर्ज़ करना आपकी खिदमत, ये मेरी अकीदत का मसला है, मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ। आपने बड़ा ये जुमला सुना होगा, मेरी अकीदत है, मेरा अकीदा है। ये अकीदे से मजहब पैदा नहीं होता, मजहब से अकीदा पैदा होता। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं? पहले अकीदा समझो, फिर अकीदत है। अकीदत के बगैर अकीदत, बगैर अकीदे के अकीदत भी नहीं। और इसकी अकीदत पागल ना बन मेरे भाई, मामला आखिरत का है। आले मोहम्मद के दरवाजे पे आ गया है तो आले मोहम्मद के सामने इस तरह झुक जा जिस तरह हारून मक्की झुक गया था। मैं गारंटी से जुमला कह रहा हूँ, इनके कहने पे आग में छलांग भी लगा दी जाए ना, ये मरने नहीं देते, ये मरने नहीं देते। इनके कहने पे आग में छलांग भी लगा दी जाए, ये मरने नहीं। इनके कहने पे अमल कर, अपनी मर्जी ना कर। करबला वालों ने दर्श दिया है कि अपनी मर्जी नहीं करना। सुनते रहते हैं आप। मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ के सोचता भी हूँ, इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ। ये करबला के मैदान में हर बंदा करबला के मैदान में जाने से पहले मौला हुसैन से इजाज़त क्यों लेता था? जो जाता है ना पहले इजाज़त लेता है। इसका मतलब यह है करबला वाले बता रहे थे अपनी मर्जी हमारी कोई नहीं। पता नहीं आपकी तवज्जो है। करबला वालों ने साबित किया हमारी मर्जी कोई नहीं।
امام جو کہے اس پہ عمل کریں گے، امام جو کہے اس پہ عمل کریں گے، ہماری اپنی مرضی نہیں۔ جنہوں نے یہ ثابت کیا نا کہ ہماری کوئی مرضی نہیں، امام کی مرضی ہے، ان پہ امام فخر کرتے، ان پہ امام فخر کرتے اور کہتے ہیں جیسے مجھے ملے ہیں ایسے کسی اور کو آج تک نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ خدا شاہدہ میں نے بڑی دقت سے کوشش کی ہے سمجھنے کی کربلا کو، کچھ چیزیں سمجھ پایا ہوں، کچھ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کربلا میں جتنے رہ گئے تھے نا وہ 100% مطیع حسین تھے، ذرہ بھر بھی انہوں نے کہیں اپنی مرضی نہیں کی۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کسی نے اپنی مرضی کی ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔